السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر کا اتہاس۔ اسلامی اتہاس میں ایک مہان جنگ۔ اسلامک اتہاس کو جاننے کی تڑپ رکھنے والوں، آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے چینل وائس آف اسلام میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے۔ آج ہم اسلامی اتہاس کے سب سے اہم لڑائیوں میں سے ایک جنگ بدر کی لڑائی کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ جنگ بدر کے روپ میں جانے جانے والی اس لڑائی نے شروعاتی مسلمانوں کو آکار دینے میں ایک اہم کردار نبھائی، لیکن اس لڑائی کو اتنا اہم کیا بناتا ہے اور اس کے نتیجے کیا تھے، آئیے جانیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جنگ کے بارے میں بات کریں، ہمیں اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جس میں یہ ہوا تھا۔ سال 624 ہجری اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال ہی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، جسے ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شروعاتی مسلمان اپنے گھروں سے دور ایک نئے شہر میں رہ رہے تھے اور مکہ کے قریش کے ساتھ پریشانیاں بڑھ رہے تھے۔ جنگ کی تیاری میں قریش تھے، مکہ کا طاقتور قبیلہ جو مسلمانوں کا مخالفت کر رہا تھا۔ انہوں نے نہ صرف ہمارے نبی کے پیغام کو انکار کیا بلکہ اسلام کو ماننے والوں کو ستانا بھی شروع کر دیا۔ حالانکہ مدینہ میں مسلمان اب خود کی تجارت کر رہے تھے اور ان کے تعداد اور طاقت بڑھ رہی تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو بہت چنوتیاں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بڑی پریشانی قریش کے چل رہے تجارتی راستے تھے جو مدینے میں مسلمانوں کی ملکیت کے زمینوں سے ہو کر گزر رہے تھے۔ جواب میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے حفاظت کرنا اور قریش کے تجارت کو بند کرنے کے لیے چھوٹے محاذوں کو شروع کیا۔ پھر مشکل لمحہ آیا۔ ابو سفیان کے سرپرستی میں قریش کے ایک کاروان مدینے سے پاس سے گزر رہا تھا۔ مسلمان نے حملہ کرنے کا موقع دیکھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک معمولی حملے سے کہیں زیادہ تھا۔ ابو سفیان تک یہ بات پہنچی کہ مسلمان کاروان کو روکنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس نے جلدی مدد کے لیے بھیجا، اپنے سامان کی رکشا کے لیے لگ بھگ 1000 جنگجوؤں کا ایک لشکر اکٹھا کیا۔ یہ لڑائی 17 مارچ 624 ہجری کو مدینے سے لگ بھگ 80 میل دور بسی بدر نامک ایک مشہور جگہ کے پاس ہوئی تھی۔ اچھی طرح سے سسجت اور تعداد میں کہیں زیادہ بڑی قریشی لشکر نے مسلمانوں کا سامنا کیا، جن کی تعداد صرف 313 تھی۔ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکلیں تھیں، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ صرف وجود کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ ایمان، انصاف اور آزاد روپ سے عبادت کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس جنگ کے میدان کے بیچ میں کچھ اسادھارن ہوا۔ اسلامک روایات کے مطابق مسلمانوں کا غیب سے مدد ملی تھی۔ قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لشکر کے مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، جس سے تعداد میں کم ہونے کے باوجود ان کی جیت پکی ہوئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے شروعاتی مسلمانوں کی روحانی اور فوجی کامیابی کو تعریف کیا۔ بدر کی لڑائی مسلمانوں کی بہترین جیت کے ساتھ ختم ہوئی۔ اپنے کم تعداد کے باوجود انہوں نے قریش کو ہرایا تھا، جس میں قریش کے لیڈر ابو جہل کے ساتھ دشمن کے کئی بڑے لوگوں کو مار ڈالا تھا۔ اس جیت کے بہت گمبھیر نتیجے ہوئے۔ اس نے نہ صرف مسلمانوں کے آتم وشواس کو بڑھایا بلکہ اس نے قریش کے طاقت اور ان کے آثار کو بھی کافی نقصان پہنچایا۔ یہ اسلام کے شروعاتی دنوں میں ایک اہم موڑ تھا۔
مسلمان اب صرف ستائے گئے انصار نہیں یہ رہ گئے تھے، وہ اب ایک ابھرتے ہوئے طاقت بن گئے تھے۔ جنگ بدر صرف ایک جنگی جیت نہیں تھی، یہ یقین اور اہتمام کی جیت تھی۔ اس نے اللہ کے منصوبے میں ایکتا اور بھروسے کی اہمیت کو دکھایا گیا۔ مسلمان نے اس لیے جیت حاصل نہیں کی کیونکہ ان کے پاس بہتر جنگجو یا جنگی سامان تھا، وہ اپنے یقین، درد، نیت، ارادہ اور اللہ کے حمایت کی وجہ سے جیتے، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ ان کے پاس ہے۔ بدر کی لڑائی سے ایک اہم سبق یہ ہے کہ مشکل حالاتوں میں بھی سچا یقین جیت کی اور لے جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی یا روحانی طاقت ہو۔ ایک صحیح مقصد اور اللہ کی انصاف پر بھروسہ آپ کو سب سے سخت چنوتیوں سے بھی باہر نکال سکتا ہے۔ بدر کی لڑائی کی ہسٹری آج بھی زندہ ہے۔ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایمان، ہمت اور لچیلا پن کا پرتیک ہے۔ اس نے نہ صرف اسلام کے مستقبل کو شکل دیا بلکہ اس نے جیت کی ایک سیریز کی شروعات بھی کی جو بالآخر عرب سے کہیں آگے اسلام پھیلانے کا کارن بنی۔ آج بھی بدر کی جذبات مسلمانوں کے دلوں میں گونجتے ہیں، انہیں اتحاد اور یقین کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ اتہاس کا ایک ایسا لمحہ ہے جو سمے سے پرے ہے۔ بدر کی لڑائی میں آج کی شدید جانکاری دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو اس کے اہمیت کو بہتر طریقے سے سمجھانے میں مدد کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔